السلام علیکم۔ باتوں کا سفر میں خوش آمدید۔ آج کی گفتگو کا آغاز اس بنیادی اصول سے کرتے ہیں جو ہم سب نے کہیں نہ کہیں ضرور سنا ہوگا۔ دوسروں کے ساتھ بالکل ویسا ہی برتاؤ کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا جائے۔ جی، گولڈن رول۔ ہاں، یہ سننے میں بہت سیدھا سادہ لگتا ہے نا، لیکن کیا واقعی اس پر عمل کرنا بھی اتنا ہی آسان ہے؟ آج ہم اسی خیال کی گہرائی میں جائیں گے، یعنی احترام۔ بالکل، اور یہ صرف آپ کہہ لیں ایک لفظ نہیں ہے، یہ تو ایک مکمل رویہ ہے، ایک طرز زندگی ہے۔ صحیح۔ آج کی ہماری بات چیت ہال اربن کی کتاب لائفس گریٹسٹ لیسنز کے اردو ترجمے پر مبنی ایک یوٹیوب ویڈیو کے کچھ اہم نکات پر مرکوز ہوگی۔ اس میں وہ البرٹ شویٹزر کا فلسفہ ہے نا، زندگی کا احترام، یعنی ریورنس فار لائف، اس کا بھی ذکر ہے۔ اچھا، تو مقصد یہ ہے کہ ہم مل کر سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ احترام آخر ہے کیا چیز، اس کی مختلف شکلیں کیا ہیں، اور ایک اچھی بھرپور زندگی گزارنے کے لیے یہ اتنا ضروری کیوں ہے؟ جی، یوں سمجھیں کہ ہم اس کتاب اور ویڈیو میں جو خیالات پیش کیے گئے ہیں نا، ان کا ایک طرح سے جائزہ لیں گے، ان کا نچوڑ نکالنے کی کوشش کریں گے۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ تو ماخذ میں احترام کے 4 بنیادی ستون یا پہلو بتائے گئے ہیں۔ پہلا کون سا ہے؟ پہلا ہے اچھے اخلاق، یعنی گڈ مینرز۔ اچھے اخلاق یعنی تہذیب، شائستگی۔ اچھا، ماخذ تو کہتا ہے کہ یہ معاشرے کے چلنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ جی بالکل، گویا ان کے بغیر سماجی ڈھانچہ وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ نرمی سے بات کرنا، دوسروں کا خیال رکھنا، شکریہ کہنا، معذرت کرنا، یہ سب اسی میں آتا ہے۔ ٹھیک؟ درست کہا آپ نے، یہ معاشرتی تعلقات کا آپ کہہ لیں تیل ہے، لوبریکیشن، جس سے رگڑ کم ہوتی ہے۔ ماخذ میں 18ویں صدی کی ایک برطانوی مصنفہ کا بڑا دلچسپ قول بھی ہے۔ اچھا؟ کہ اچھے اخلاق قانونوں سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اب یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اگر ہر شخص دوسرے کے ساتھ شائستگی اور لحاظ سے پیش آئے تو شاید بہت سے قوانین کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ یہ بات تو آج بھی بہت سچی لگتی ہے، خاص طور پر اگر آپ دفتر کے ماحول کو دیکھیں، کام کی جگہ کو۔ وہ کتاب ہے نا، ان سرچ آف ایکسیلنس۔ جی، ٹام پیٹرز اور رابرٹ واٹرمین کی۔ ہاں، وہ بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ ملازموں کو بچوں کی طرح نہیں بلکہ برابر کا شریک سمجھ کر عزت دینی چاہیے، انہیں فیصلوں میں شامل کرنا چاہیے۔ یہ بھی تو احترام ہی ہے۔ بالکل، لیکن دوسرے طرف ماخذ اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ آج کل ہمیں اچھے اخلاق میں کچھ کمی نظر آتی ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ ایک طرح کا کھردرا پن، دوسروں پر رعب جمانے یا انہیں نظر انداز کرنے کا رویہ، جی، یہ بڑھ رہا ہے۔ اور اس کی وجہ ماخذ کیا کہتا ہے؟ اس کی جڑ شاید وہی خود پسندی ہے، مطلب اپنی ہی ذات کے دائرے میں گم ہو جانا، دوسروں پر توجہ نہ دینا۔ تو اس کا حل پھر وہیں ہمارے ابتدائی اصول میں ہے کہ دوسروں سے ویسا ہی برتاؤ کریں جیسا اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر تو یہی ہے۔ یہ سننے میں تو آسان ہے، لیکن روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس پر عمل کرنا وہ اصل چیلنج ہے۔ بالکل، یہ مسلسل کوشش کا کام ہے، اور یہیں سے ہم احترام کے دوسرے ستون کی طرف آتے ہیں، جو ہے نیک الفاظ، یعنی کائنڈ ورڈز۔ اچھے اخلاق عمل سے ظاہر ہوتے ہیں، اور نیک الفاظ زبان سے۔ اور کہا جاتا ہے نا کہ الفاظ تو دل اور دماغ کا آئینہ ہوتے ہیں۔ جی، جو ہم بولتے ہیں اس سے ہماری اندرونی سوچ اور شخصیت جھلکتی ہے۔ ماخذ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول بھی نقل کیا گیا ہے۔ جی، کہ عقل مندوں کی زبان سے حکمت ٹپکتی ہے، جبکہ بے وقوف اپنے الفاظ سے خود کو تباہ کر لیتے ہیں۔ الفاظ میں واقعی بڑی طاقت ہے، مثبت بھی منفی بھی۔ اسی طاقت کو سمجھنے کے لیے ماخذ میں ایک مشق بھی دی گئی ہے نا؟ ہاں، ایک دلچسپ مشق ہے کہ آپ مثبت اور منفی الفاظ کی ایک فہرست بنائیں، جیسے تعریف، تنقید، غیبت، حوصلہ افزائی، طنز، مذاق اڑانا، سچ، جھوٹ، ہمدردی، شکر گزاری۔ یہ سب، یہ فہرست بناتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دونوں طرح کے الفاظ کا ذخیرہ ہے۔ لیکن ماخذ کا مشاہدہ یہ بھی ہے کہ لوگ اکثر منفی الفاظ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ لوگ تعریف کے بجائے تنقید زیادہ کرتے ہیں، شکر گزاری کے بجائے شکوہ، اور حوصلہ افزائی کے بجائے حوصلہ شکنی۔
ماخذ اس کی وجہ یہ بتاتا ہے کہ شاید ہم زندگی کے منفی پہلوؤں پر جو کچھ غلط ہو رہا ہے اس پر زیادہ دھیان رکھتے ہیں۔ اچھا۔ جو اچھا ہو رہا ہے اسے ہم فار گرانٹڈ لے لیتے ہیں اور مشکلات پر زیادہ شور مچاتے ہیں۔ یہ بات تو کافی حد تک درست لگتی ہے۔ اسی لیے حساس اور سمجھدار لوگ جنہیں دوسروں کا احساس ہوتا ہے وہ اپنے الفاظ بہت سوچ سمجھ کر چنتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ایک غلط لفظ کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو گویا اچھے اخلاق کے ساتھ ساتھ اچھے الفاظ کا چناؤ بھی احترام کا ایک لازمی حصہ ہے۔ بالکل۔ یہ صرف دوسروں کے لیے نہیں بلکہ اپنی ذہنی صحت کے لیے بھی اہم ہے۔ اچھا، اب تیسرے نقطے کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے قوانین کا احترام۔ جی، رسپیکٹ فار رولز اینڈ لاز۔ یہ ذاتی رویے سے بڑھ کر اجتماعی ذمہ داری کی بات ہے۔ ماخذ میں ارسطو کا حوالہ ہے کہ قوانین اجتماعی بھلائی اور خوشی کے حصول میں مددگار ہوتے ہیں۔ وہ ہمیں ایک سمت دیتے ہیں، ایک فریم ورک مہیا کرتے ہیں۔ اس کی ایک اچھی مثال وہ کھیل کے میدان کی دی گئی ہے، فٹ بال کی۔ جی، سوچیں اگر کھیل میں کوئی اصول نہ ہو یا صرف ایک ٹیم ان پر عمل کرے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ افراتفری ہوگی، بے ایمانی کا احساس ہوگا، کھیل کا مزہ خراب، کسی کو انصاف ملتا محسوس نہیں ہوگا۔ بالکل، اور یہی اصول زندگی کے باقی معاملات پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ جی، ماخذ میں ایک خاتون کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ وہ کسی پریزنٹیشن کے بعد شکایت کر رہی تھیں کہ بھئی قوانین بہت زیادہ ہیں۔ اچھا؟ تو ان سے پوچھا گیا، کیا آپ ایسے بینک میں رقم رکھیں گی جہاں کوئی اصول نہ ہو، یا سڑک پر گاڑی چلاتے ہوئے چاہیں گی کہ باقی ڈرائیور ٹریفک قوانین کی پرواہ نہ کریں؟ ظاہر ہے جواب نفی میں ہی ہوگا۔ یہ تو اپنی ہی حفاظت اور سہولت کا سوال ہے۔ جی، لیکن ماخذ اس سے ایک قدم آگے جاتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ قانون کی پابندی صرف اپنی ذات کی حفاظت نہیں بلکہ یہ دوسروں کے حقوق کا احترام کرنے کا نام ہے۔ یہ اہم بات ہے۔ یہ دیانتداری کی ایک عملی شکل ہے۔ جب آپ مثال کے طور پر سرخ بتی پر رکتے ہیں تو آپ صرف اپنا چالان نہیں بچا رہے ہوتے، آپ دوسری طرف سے آنے والوں کے راستے کے حق کا احترام کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، آپ ایک نظام کا احترام کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر اکثر لوگ یہ کہتے پائے جاتے ہیں قانون تو توڑنے کے لیے ہی بنتے ہیں، یا جب سبھی کر رہے ہیں تو میں کیوں پیچھے رہوں۔ یہ رویہ تو بہت عام ہے۔ ہاں، بہت عام ہے، اور ماخذ ان دونوں رویوں کو غلط قرار دیتا ہے۔ قانون معاشرے میں نظم و ضبط اور باہمی احترام کو فروغ دینے کے لیے بنائے جاتے ہیں، توڑنے کے لیے نہیں۔ صحیح۔ اور سبھی کر رہے ہیں والا جواز، یہ تو اخلاقی کمزوری کی نشانی ہے۔ ماخذ یہ بھی کہتا ہے کہ کامیاب لوگ، چاہے انہیں کوئی دیکھ رہا ہو یا نہیں، قوانین اور اصولوں کا احترام کرتے ہیں۔ یہ ان کی شخصیت کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے، یعنی اصول پسندی کامیابی کی کنجیوں میں سے ایک ہے۔ اچھا، تو یہ تین ہو گئے، اچھے اخلاق، نیک الفاظ، قوانین کا احترام۔ چوتھا ستون کیا ہے؟ چوتھا ستون ہے اختلاف رائے کو قبول کرنا اور دوسروں کے بارے میں فوراً فیصلے صادر کرنے سے گریز کرنا۔ Accepting differences of opinion and avoiding judgment۔ یہ تو شاید سب سے مشکل کاموں میں سے ایک لگتا ہے۔ تو مشکل۔ ماخذ میں تھامس ٹریئر کا ایک قول ہے جو کافی چونکا دینے والا ہے۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ وہ کہتے ہیں کہ سچائی اس وقت تک مکمل طور پر سامنے نہیں آ سکتی جب تک ہم میں سے ہر ایک یہ سمجھنا نہ چھوڑ دے کہ وہی کائنات کا مرکز ہے۔ یعنی جب تک ہم اپنی میں سے باہر نہیں نکلتے۔ جی، جب تک ہم خود کو محور سمجھنا نہیں چھوڑتے، ہم دوسروں کو یا حقیقت کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ اور دوسروں پر فتوے لگانا یا ان کے بارے میں رائے قائم کر لینا، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ خود فیصلہ کرنے والے شخص کو تنگ نظر اور متعصب بنا دیتا ہے۔ بالکل، یہ ہمیں دوسروں کو ان کی اصل حالت میں سمجھنے سے روکتا ہے۔ ہم انہیں اپنی اینک سے، اپنے معیار سے دیکھنے لگتے ہیں۔ ماخذ میں ایک دلچسپ بات لکھی ہے کہ مصنف نے سینکڑوں لوگوں سے پوچھا تو تقریباً سب نے مانا کہ وہ دوسروں کے بارے میں اکثر منفی رائے قائم کرتے ہیں یا ان پر ججمنٹ پاس کرتے ہیں۔ کیا واقعی یہ اتنی عام کمزوری ہے؟ جی، لگتا تو یہی ہے۔ مطلب یہ انسانی فطرت کا شاید حصہ ہے، لیکن اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ کوئی مثال؟ جی، ماخذ میں بینجامن فرینکلن کی مثال دی گئی ہے۔ وہ خود تسلیم کرتے تھے کہ ان میں یہ عادت تھی، لیکن انہوں نے شعوری کوشش سے اس پر قابو پایا۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ تہیہ کیا کہ وہ لوگوں میں خامیاں تلاش کرنے کے بجائے ان کی خوبیاں دیکھیں گے اور صرف اچھی باتیں کریں گے۔ دوسروں کی نیت پر شک کرنے کے بجائے ان کے اچھے پہلوؤں پر توجہ دیں گے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟
नतीजा ये निकला कि उनके ताल्लुकात बेहतर हो गए, लोग उनकी ज़्यादा इज्जत करने लगे और वो पहले से ज़्यादा कामयाब और मकबूल हुए। तो ये एक ज़बरदस्त मिसाल है कि अपनी सोच और रवैये को बदलना कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। वाकई। लेकिन सवाल फिर वही है कि हम ऐसा करते क्यों हैं? दूसरों पर फैसले सादर करने की वजह क्या है? क्यों इतना मुश्किल है दूसरों को वैसा ही कबूल करना जैसे वो हैं? माखज़ के मुताबिक बुनियादी वजह वही खुद पसंदी और तंग नज़रिए। हम समझते हैं कि हमारा तरीका ही सही है, हमारी सोच ही बेहतरीन है। और जो कोई हमसे मुख्तलिफ सोचता या करता है वो लाजमन गलती पर है। जी, हम हर चीज़ को अपने महदूद ज़ाविये से परखते हैं। दूसरों को इसलिए गलत समझते हैं कि वो हमारी तरह नहीं सोचते या अमल नहीं करते। इस तंग नजरी से बाहर निकलना, ये समझना कि दुनिया में मुख्तलिफ रंग और मुख्तलिफ सच्चाइयाँ हो सकती हैं, यही शायद ज़हनी पुख्तगी या मैच्योरिटी की अलामत है। बिल्कुल, तभी हम दूसरों को ज़्यादा बेहतर और वसी अंदाज में समझ सकते हैं। तो ये थे एहतराम के वो 4 पहलू जिन पर माखिज़ रोशनी डालता है। अच्छे अखलाक, नेक अल्फाज, क़वानीन का एहतराम और दूसरों के इख्तलाफ को कबूल करना और उन पर फैसले सादिर करने से बचना। जी, अगर इन सब को जोड़कर देखें तो एहतराम की एक मुकम्मल तस्वीर बनती है। ये सब कहीं ना कहीं उसी सुनहरी असूल से जुड़े हैं जिससे हमने बात शुरू की थी। दूसरों के साथ वो सलूक करो जो अपने लिए चाहते हो। बिल्कुल, और ये एल्बर्ट श्वेट्ज़र के ज़िंदगी के एहतराम के फ़लसफ़े से भी हम आहंग हैं कि हर जानदार, हर इंसान काबिल क़द्र है, उसकी अपनी एक अहमियत है। माखिज़ इस बात पर बहुत जोर देता है कि ये असूल कोई नए नहीं हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये तो खुद ज़िंदगी जितने पुराने हैं। मसला ये है कि आज के दौर में हम इन्हें अक्सर भूल जाते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं। क्यों? माखिज़ के अल्फाज में हम अपनी ज़ात के अंदर बहुत ज़्यादा सिमट गए हैं, अपने गिर्द जैसे खौल चढ़ा लिए हैं। बस मैं, मेरा काम, मेरी ज़िंदगी। ये तो लम्हाए फिक्रियाँ हैं। लेकिन अगर हम इन उसूलों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो माखिज़ के मुताबिक इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। जी बिल्कुल, माखिज़ उन फ़ायदों की फहरिस्त भी देता है। मसलन ये हमें अच्छी आदत अपनाने में मदद देता है। इससे दूसरे लोग हमारे साथ अच्छा महसूस करते हैं। हमें खुद अपनी नज़रों में इज्जत मिलती है। हमारे ताल्लुकात मजबूत होते हैं। हमारी साख बनती है, रेपुटेशन बेहतर होती है। और अपनी कद्रो कीमत का एहसास बढ़ता है, सेल्फ वर्थ। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारी पुरानी कहावत है, जो बोगे वही काटोगे। हाँ, अगर आप इज्जत बोएंगे तो इज्जत ही काटेंगे। अर्ल नाइटिंगेल का एक कॉल भी माखज़ में शामिल है कि जिंदगी से हमें उतना ही सिला मिलता है जितना हम दूसरों की खिदमत करते हैं या उनका भला सोचते हैं। और एहतराम भी तो दूसरों का भला सोचने और उनका ख्याल रखने की ही एक शक्ल है। यकीनन। तो आज की इस गुफ्तगू का लुबे लुबाब या खुलासा ये है कि एहतराम सिर्फ एक समाजी ज़रूरत या अखलाकी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ये एक खुशगवार, कामयाब और बामानी ज़िंदगी गुजारने का एक अमली रास्ता है। जी, ये बुनियादी तौर पर दूसरों को वो ही अहमियत और इज्जत देने का नाम है जो हम खुद अपने लिए चाहते हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा। और जाते जाते एक सवाल जो शायद सुनने वालों को मजीद सोचने पर उकसाए। जी जरूर। माखिज़ ने यह तो वाज़ह कर दिया कि एहतराम पर अमल करने के कितने ज़बरदस्त फ़वायद हैं। हम सब ये जानते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन फिर भी अमली ज़िंदगी में, रोज़मर्रा के मामूलात में मुस्तकिल मिजाजी से दूसरों का एहतराम करना इतना मुश्किल क्यों साबित होता है? अच्छा सवाल है। वो क्या चीज़ है जो हमें जानते बूझते भी कभी अच्छे अखलाक से हटा देती है, कभी ज़ुबान से कांटे बिखेरने पर मजबूर कर देती है, कभी कानूनों को नज़रअंदाज करने पर उकसाती है, या दूसरों को उनके इख्तिलाफ राय समेत कबूल करने से रोकती है? इस मुस्तकिल तज़ाद की वजह क्या हो सकती है? ये एक सोचने की बात है।